جی ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم نے ایک بار پھر بات کرنی ہے سانحہ لاہور کے متعلق، اور کل جو دردناک سانحہ ہوا اس کی ڈیٹیلز سامنے آتی جا رہی ہیں۔ آج شیخ رشید صاحب نے ایک بیان بھی دیا، اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ اور جو لوگ مارے گئے اس میں ایک 9 سال کا بچہ بھی تھا، اور وہ کراچی سے آیا تھا، اور کراچی سے لاہور وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو بڑا اندھوناک اور تکلیف دہ واقعہ، اور ظاہر ہے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی گئی ہے، تفتیش جاری ہے، سرکاری قسم کے بیانات، سرکاری قسم کی تعزیتیں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کی انکوائریوں کا کوئی جواب نہیں آتا، کوئی حل نہیں نکلتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ بس ہمیں دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، اور ہم دل میں تسلی کر لیتے ہیں کہ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ تسلی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کوئی دوسرا سانحہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک سانحہ ہوتا ہے، اور پھر ایک ماتم کی کیفیت سارے پاکستان میں ہوتی ہے۔ ساری سکرینوں پر وہی تکلیف دہ شارٹس چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر تعزیتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک اور انکوائری کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے جس کی فائنڈنگ کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج قومی اسمبلی میں بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے دھماکہ کیا تھا، اور ان کے پاس سارے ثبوت بھی اب موجود ہیں، اور وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو لوگ تھے یہ کہاں رہے اور کہاں کھانا کھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ، اور وہ پبلکلی شیئر نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ حساس نوعیت کی انفارمیشن ہے۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ انہیں دھماکے کی اطلاع بھی پہلے مل جاتی ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہے ہیں، کہاں کھانا کھایا ہے، کہاں کہاں موومنٹ کی ہے، لیکن پکڑے نہیں جاتے۔ بس یہ الزام لگا دیا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز بھی خاموش ہیں، پارلیمنٹ بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ جی تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور سینٹ میں بھی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ میڈیا میں بھی یہی بار بار لکھا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور شیخ رشید صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہیں کہاں کھانا کھا رہے تھے اور کہاں بیٹھے تھے، کہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ دنیا بھر میں اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہی کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ ایسا واقعہ وقوع پذیر نہ ہو۔ ہمارے ہاں جب یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، لوگوں کو متنبہ بھی کیا گیا تھا، اور لیکن جو دشمن کی کمر توڑ دینے والا معاملہ ہے جس کے بیانات بہت آتے ہیں، تو سچی بات ہے دشمن نے پاکستانیوں کی کمر توڑ دی ہوئی ہے۔ کتنے دھماکے ہم دیکھ چکے ہیں، کتنا خون، کتنے آنسو اور کتنا ماتم ہم دیکھ چکے ہیں، اور اب جانے ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہمارے پاس ہے، دنیا کی سب سے زیادہ حساس ایجنسیز ہمارے پاس ہیں، تو ان کو کسی طرح اس معاملے کو روکنا چاہیے نا، لیکن نہیں روک پا رہے۔ تو یہ بنیادی طور پر حساس ایجنسیز کی ناکامی ہے۔ پھر دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حساس ایجنسیز، حساس ادارے کیا ہوتے ہیں، مطلب کیسے حساس ہوتے ہیں؟ بم دھماکے ہو جاتے ہیں، یہ حساس کے حساس ہی رہتے ہیں۔ لوگ خون میں لت پت پڑے ہوتے ہیں، یہ حساس کے حساس ہی رہتے ہیں۔ یا پھر یہ ایسے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگا دینے سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے سے ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، یہ اس طرح کے حساس ہوتے ہیں۔ جتنا ہم گزشتہ عرصے کی تاریخ دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے بے حس افراد جب کہیں جمع ہو جائیں تو وہ ایک حساس ادارہ بنتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں حساس ہوتے تو انہیں پاکستانیوں کی فکر ہوتی، جان و مال کی حفاظت کی فکر ہوتی۔ لیکن ان کے جو حساس ادارے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی فکریں کچھ اور ہیں۔
ان کو کوئی خاص فکر نہیں ہے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی، لوگوں کے مرنے کی، لٹنے کی، پٹنے کی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی معلومات حیران کن حد تک درست ہیں، اس لیے کہ ان کی اٹینشن اس طرف ہے۔ آپ پوچھ لیں ان سے کس سیاستدان کا کس خاتون کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، فوراً وہ آپ کو بتا دیں گے، اور ممکن ہوا تو اس کا ڈاکومنٹری ثبوت بھی پیش کر دیں گے۔ کس صحافی نے کیا ٹویٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں، فوراً آپ کو بتا دیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر را کے ایجنٹ کا اور انڈیا سے فنڈنگ لینے کا الزام بھی لگا دیں گے۔ کس سوشل ورکر نے کس جگہ کیا خطاب کیا، یہ ان کو بالکل پتہ ہوگا۔ کون سی لڑکی کس لڑکے کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری کارروائی ہے۔ کس کس کی نازیبا ویڈیوز ہیں، کس کس کے چھپے ہوئے اکاؤنٹس ہیں، صحافیوں کے، سیاستدانوں کے، 1 منٹ کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیل بتا دی جائے گی۔ لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اس ملک میں اتنے دھماکے ہوتے رہے، اتنے لوگ مرتے رہے، اے پی ایس جیسے سانحے ہو گئے، ایک زمانہ تھا ہر دوسرے دن یہاں پر بم دھماکہ ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی کوئی انٹیلیجنس ہے، ان لوگوں کے بارے میں کوئی پتہ ہے، ان لوگوں کو کبھی گرفتار کیا ہے، ان لوگوں پر کبھی غداری کے فتوے لگائے ہیں، ان لوگوں پر کبھی را کے ایجنٹ یا را کے ملوث ہونے کا الزام ثابت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے را کے ایجنٹ ہوں، لیکن آپ نے تو صرف صحافیوں کو، سیاستدانوں کو را کے ایجنٹ کے طور پر پروو کیا ہے۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا قلع کما کرنا کیا شیخ رشید کر سکتے ہیں؟ شیخ رشید تو آج جو بات کرتے ہیں اپنے لیڈر کی طرح، کل کو وہ بات بدل کے کچھ اور کہہ سکتے ہیں۔ اس سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، تو جو ریسورسز پولیس کے پاس ہیں یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سارے پاکستان میں پولیس کے پاس ایک ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں لائسنس ہی نہیں دیا گیا۔ لائسنس ایک حساس ادارے کے پاس، وہ چاہے ہیلی کاپٹر پہ پکنک مناتے پھریں، فیملیز کو لے کے پھرتے پھریں، ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس قسم کے حساس ادارے ہیں؟ یہ بے حس قسم کے حساس ادارے ہیں۔ اور مثلا عمران خان کل کیا میٹنگیں کرتے رہے، امیجن کیجئے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور وہ کیا باتیں کرتے رہے کہ یہ نواز شریف لوٹ کے لے گیا، یہ مافیا ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی سربراہ مملکت کے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوتا، سارا کاروبار زندگی معطل ہو جاتا۔ یہاں پہ کاروبار زندگی تو معطل ہونا دور کی بات، جو کاروبار فروغ پا رہا ہے وہ گالم گلوچ کا کاروبار فروغ پا رہا ہے، اور ایسے سانحوں کے موقع پر اس کاروبار میں یہ بڑی برکت ڈالتے ہیں، بڑی شدت آ جاتی ہے۔ مجھے بات کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور میں نے کل بھی ویلاگ کیا، ارادہ تھا کہ آج کسی اور موضوع پہ کروں، لیکن جب میں نے شیخ رشید صاحب کے یہ بیانات سنے اسمبلی میں، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ یار کس قسم کے مسخرے، کس قسم کے احمق اور ایڈیٹس جو ہیں ان کو ہم نے اپنا وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ نہ بس وہ ایک بیان دیتے ہیں اور پھر مطلب کیسی ڈرامے کرتے ہیں کہ کل جناب وہ گاڑی میں بیٹھ رہے کہ میں ابھی لاہور جا رہا ہوں۔ یہ کس قسم کا ڈیجیٹل پاکستان ہے کہ وزیر داخلہ کو لاہور جانا پڑتا ہے، پھر وہاں پہ اسے معاملے کی پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ڈیجیٹل پاکستان تو نہیں ہوا نا۔ یہاں بیٹھے رہتے تو کیا اس پہ انکوائری نہیں ہو سکتی تھی یا اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی؟ تو میں بہرحال بات یہ بہت لمبی ہے اور بہت لمبی کی جا سکتی ہے۔ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو حساس ایجنسیز ہیں، یہ پاکستانیوں کے معاملے میں سخت بے حس لوگ ہیں۔